سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ جی ہاں، تو آج کل ہماری خواتین کو ہمیں موقع ہے، مردوں کو بھی موقع ہے کہ اس پاکستان میں رہتے ہوئے اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم آزادی کی قدر کریں اور آزادی سے فائدہ اٹھا کر دین پر عمل کریں۔ یہ آزادی دین پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اب ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جو دین اور دین والوں کو کسنے کے لیے ہیں، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ابھی تازہ ہماری اس موجودہ حکومت نے قانون پاس کیا جو دین اسلام مساجد مدارس کے خلاف قانون پاس کیے۔ بڑے بڑے علماء نے، حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی اور دوسرے بڑے بڑے علماء اکرام نے فتویٰ دیا۔ ہمارے آئین کے خلاف بھی قانون پاس کیا، ہمارے دین کے خلاف بھی قانون پاس کیا، دینی شکوں کے خلاف بے دین اور غیر آئینی قانون پاس کیا ہے۔ تو اب ہمارے حکمران، کیونکہ اکثر حکمران دین مخالف ہیں، دین بیزار ہیں، اور وہ آئے روز ایسی چیزیں کر رہے ہیں، قادیانیت کو، صحابہ اکرام کے گستاخوں کو، ان کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں، اور ایسے قوانین لا رہے ہیں جس سے دین والے بند ہو کر رہ جائیں، وہ محدود ہو کر رہ جائیں، وہ دین کا کام نہ کر سکیں۔ تو اس لیے اس موقع پر جو اللہ نے ہمیں موقع دی، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور مزید ہمیں دعائیں اور کوششیں کرنی چاہیے، علماء اکرام کا ساتھ دینا چاہیے، ہر قدم پر علماء دین والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ دینی قوانین پاس ہوں، یہاں پر بے دینی قوانین پاس نہ ہوں۔ تو یہاں پر اس آیت میں ارض اللہ واسعہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ آگے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ہاں، اس دنیا میں تمہیں تکلیفیں تو ملیں گی، یہ نیک اعمال کرنے کے لیے جب تم ہجرت کرو گے، دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کرو گے، تو تمہیں وطن چھوڑنے کی تکلیفیں تو ہوں گی، اپنی جائیدادیں، یہ چیزیں چھوڑنے کی تکلیف تو ہوگی، لیکن اصل زندگی کو سامنے رکھو، اس لیے کہ صبر سے کام لو۔ جب صبر سے کام لوگے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اس تکلیف، دین کے معاملات میں جو آزمائشیں، تکلیفیں دین والوں کو آتی ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے جو آتی ہیں، جو ان پر صبر کر کے ہمت کرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والوں کو انہیں بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! جس کو اللہ بے حساب کہیں، اس بے حساب کے کیا کہنے۔ آگے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ جب پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو میرے اور آپ کے لیے عبادت، اعمال صالحہ کتنے ضروری ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے سے فرما بردار تھے، لیکن انہوں نے فرما برداری کر کے دکھائی کہ یوں فرما بردار ہوتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے وہ آئیڈیل ہیں، وہ نمونہ ہیں، وہ راہبر ہیں۔ ہم ان کی زندگی، انہوں نے جتنی ٹوٹ کے عبادت کی، اللہ کے حق کو بھی سب سے پہلے ادا کیا، راتوں کو جاگ کے عبادت کی، تہجد پڑھی، اشراق پڑھے، چاش پڑھی، ذکر کیا، ہر کام بہترین انداز سے کیا جو ہمارے لیے سنت کہلواتی ہے، تو اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کی، مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اخلاق عظیمہ کے ساتھ پیش آئے۔ اخلاق عظیمہ، انشاءاللہ کسی دن اخلاق عظیمہ پر بات کروں گا، اخلاق عظیمہ کیا ہوتے ہیں۔ اور بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی، ان کی دلجوئی بھی کی، ان کو عزت دی، پڑوسیوں کو عزت دی، رشتہ داروں کو عزت دی، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے، محبت سے، عزت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، معاف کرنے والی عادت کو پھیلایا کہ معاف کرو۔ آج ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، تو کامیابی اور جنت اسی صورت میں ملے گی، اس دنیا میں بھی سکون اسی صورت ملے گا جب ہم صحیح معنوں میں ان کے راستے کو اختیار کریں گے۔
آگے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ جملہ لا کے نا اللہ ہمیں ہلا دیا ہے کہ اگر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی اگر نافرمانی کرے گی تو وہ فرماتے ہیں تو مجھے بھی سخت ترین عذاب زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے کہ پھر مجھے بھی عذاب ہوگا، مجھے بھی پکڑا جائے گا۔ تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو بڑے مزے سے گناہ کرتے ہیں، بڑے بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں اور دن میں 20 بار گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے پھر گناہ کرتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے۔ او میری بہنوں بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھالو، گناہوں سے پاک زندگی اختیار کرو اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرو۔ آگے فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعبد میں تو اللہ کی اس طرح عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ہاں، میں شرک و بدعات نہیں کرتا، میں خرافات نہیں کرتا، میں خالص اللہ کی ذات کے لیے بندگی کرتا ہوں، میں اسی کے لیے عبادت کرتا ہوں، میں اسی کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اعمال والی زندگی پہ آئیں، اسی کے لیے صبح کی مجلس ہوتی ہے، کبھی کبھار ناغا بھی ہو جاتا ہے، اس میں ہم سبق سیکھیں کہ ہم روزانہ اعمال کرتے ہیں، اعمال کروائے جاتے ہیں، قرآن بھی بیان کیا جاتا ہے، اعمال بھی آج نہیں تو آج میں واقعی اللہ کے لیے کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا؟ آج میں بیٹھ کے آج آواز تو نہیں آ رہی مفتی صاحب کی، تو کیا میں یہ اعمال کر سکتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے؟ آج میں بیٹھ کے مجلس نہیں ہو رہی، کوئی مجلس نہیں بھی کروا رہا، تو آج میں نے اعمال کرنے ہیں۔ جس دن مجلس نہ ہو، جیسے گزشتہ کل نہیں ہوئی، تو ایسے موقع پہ خود قرآن اور تسبیح لے کے، یہ 2 چیزیں لے کے مصلی پہ بیٹھا کریں، اور میں خود بھی لے کے بیٹھتا ہوں تاکہ میں بھی اعمال کروں اور آپ بھی اعمال کریں اور آپ پر بھی اچھا اثر پڑے۔ اور اگر کسی دن مجبوری کی وجہ سے، سفر وغیرہ کی وجہ سے، صحت خراب ہونے کی وجہ سے آج اس مجلس نہ کروا سکے تو آپ لوگ ضرور ہمت کر کے مجلس کروایا کریں، خود اعمال کیا کریں۔ جو اعمال روزانہ ہم کرواتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، ابھی جو انشاءاللہ ابھی ہم اعمال کروائیں گے، یہ اعمال ضرور خود سے کیا کریں، اور خالی صبح نہیں، شام میں جن لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ شام میں بھی لازمی کیا کریں، اور موقع نکالا کریں، وقت نکالا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم بیعت کے توبہ کے کلمات پڑھ کر پھر ہم یہ اعمال کرتے ہیں جو روزانہ ہم اعمال کیا کرتے ہیں۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔